حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، دعا جبریل، اللہ تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فقال انی احب فلانا فاحبہ، اللہ تعالی حضرت جبریل سے فرماتے ہیں کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ قال فیحبہ جبریل، آپ نے فرمایا پھر حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ثم ینادی فی السماء، حضرت جبریل علیہ السلام آسمان میں اعلان کرتے ہیں، فیقول، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو جمع کر کے ان میں اعلان کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے لہٰذا تم سارے بھی اس سے محبت کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فیحبہ اہل السماء، تو ساری آسمانی مخلوق اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ تعالی زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دیتے ہیں، زمین میں بھی اس کے لیے محبت تقسیم کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا، کہ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں، جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں، اس پر غضبناک ہوتے ہیں، دعا جبریل، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں فیقول انی ابغض فلانا فابغضہ، حضرت جبریل سے فرماتے ہیں اے جبریل میں فلاں آدمی سے نفرت کرتا ہوں، اس سے میں ناراض ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ آپ نے فرمایا فیبغضہ جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ ثم ینادی فی السماء، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان میں فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں ان اللہ یبغض فلانا فابغضوہ، اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے نفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے ناراض ہے لہٰذا تم سب بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ فیبغضہ اہل السماء، تو سارے آسمانی لوگ، ساری آسمانی مخلوق، سارے فرشتے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ثم توضع له البغض فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ زمین میں بھی اس کے لیے بغض کی چادر بچھا دیتے ہیں، لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت صرف یہ نہیں کہ اللہ خود محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اور جب بغض کرتے ہیں، جب ناراض ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں اس سے ناراض ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کا تعلق ختم کر دو۔ تو زمین میں لوگوں کے دلوں میں محبت کا پیدا ہونا، قبولیت کا پیدا ہونا، لوگوں کے دلوں کا کسی کی طرف کھنچ کر جانا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص دنیا میں ایسا ہے جس کو اللہ کے نیک بندے اس کی حرکتوں کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کی برے کاموں کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں، اس کے لیے برے خیالات رکھتے ہیں، اس کو غلط سمجھتے ہیں، یہ بھی ان علامات میں سے ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اس لیے کہ اگر اللہ اس سے ناراض نہ ہوتے تو اللہ کے یہ نیک بندے اس سے ناراض نہ ہوتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے اور اچھا کام کرنے کی وجہ سے کوئی کسی سے ناراض ہو جاتا ہے اور پھر وہ یہ کہے کہ میں اس سے ناراض ہوں تو اللہ بھی ناراض ہے، یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں، وہ اس سے، اس کے برے کاموں کی وجہ سے، جو غلط حرکتیں، جو غلط کام وہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے اس سے دور ہو رہے ہیں اور اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی ایسے شخص سے ناراض ہے۔ اور اس بات کی تائید دوسری احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے انی لأعصی اللہ فأرى ذلك فی خلق دابتی وامرأتی، میں اللہ کی نافرمانی جب کرتا ہوں تو میں اس کو
اپنی سواری اور اپنی بیوی کے تیور میں دیکھ لیتا ہوں. یعنی جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو جب میں گھر جاتا ہوں تو میری بیوی میرے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتی ہے. مجھے فوراً تنبیہ ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا. حدیث میں آیا ہے کہ جب میں کسی سے بغض کرتا ہوں تو زمین میں بھی اس کے لیے بغض کو پھیلا دیتا ہوں. میری بیوی جو مجھ سے بد اخلاقی کر رہی ہے، یہ جو مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہے، یہ جو میری نافرمانی کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ یہ میری نافرمانی کرے.